جی السلام علیکم۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر جی پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ، اور کل ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے جناب کہ جو اوریجنز ہیں اس ٹو نیشن تھیوری کے، وہ کہاں ہیں، اور ان کو ہم نے ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے جو فریڈم موومنٹ ہے، اس فریڈم موومنٹ کو دو طرح کے رائٹرز نے، جو نیشنلسٹ ہمارے ہسٹورینز ہیں، نیشنلسٹ یعنی قومیت پسند، ایک پاکستانی قوم کے لحاظ سے، تو ایک ہمارا وہ گروہ ہے جو کہ 19th اور 20th سینچری کی ہی جو ڈیولپمنٹس ہیں انہی میں رہتے ہوئے مسلم نیشنلزم کو کانٹیکسچلائز کرتا ہے، جن میں ایک بہت بڑا نام کے عزیز، صحیح ہے جی، اور ایک آپ کے ہاں، ٹھیک ہے جی، وہ گروپ ہے کہ یار یہ میں یہ کام نہیں کرتا، یہ بیچ میں یہ اس طرح کی میسیجز وغیرہ میرے لیکچر میں نہ کیا کریں، ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر جس کو کوئی ایشو ہو کائنڈلی کل کا لیکچر بریف اوور ویو دے دیں، میں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں یہ کام کرتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، بریف اوور ویو والے دوسرے ٹیچر ہوتے ہوں گے، میرے سے نہیں ہوتا یہ کام۔ ڈیورنگ لیکچر کائنڈلی چیٹ سے اوائڈ ہی کیا کریں، میری کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے لیکچر کی، کیونکہ میں اپنے فری اسپرٹ میں بول رہا ہوتا ہوں تو پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ ایک طرف تو آپ کے وہ اسکالرز ہیں کہ جو مسلم نیشنلزم کو 19th اور 20th سینچری کی ڈیولپمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ مسلم کو کیا ایشوز تھے، اور دوسری طرف آپ کے وہ گروپ بھی ہیں کہ جو اس کو کنیکٹ کرتا ہے، ہسٹوریکل کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہسٹوریکلی ہم ڈفرنس تھے، ہمارے لیے ایشوز تھے۔ اس گروپ میں آئی ایچ قریشی، جمیل الدین احمد، صحیح ہے جی، شریف المجاہد، یہ بڑے نام، اسی گروپ میں خالد بن سعید بھی ہے، لیکن کے عزیز کا نام سب سے زیادہ بڑا۔ ہم نے جب بینگ اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ کو دیکھنا ہے تو ہم نے دونوں کو برابری میں ویٹیج دینا ہے، ہم نے ہسٹوریکل کنیکٹیویٹیز کو بھی دیکھنا ہے اور 19th اور 20th سینچری کی ڈیولپمنٹس کو بھی دیکھنا ہے۔ سو اب جو ہمارا پہلا سیکشن جو ہے ظاہر ہے وہ انہی ہسٹوریکل کنیکٹیویٹیز کا ہی ہے، سو ان کو پہلے دیکھنا ہے، پر یاد رکھیے گا کہ ہسٹوریکل کنیکٹیویٹی میں اگر ہم مجدد، شاہ ولی اللہ، فرائضی موومنٹ یا جہاد موومنٹ، یہ والے جب ہم ٹاپک دیکھیں گے تو ان کو اسلامک سٹڈیز کا ٹاپک نہیں بنا دینا، ان سب کے ذریعے ہم نے مسلم آئیڈینٹی، مسلم شناخت، اس کی پروٹیکشن کے لیے ان سب نے کیا کام کیا، اور ان کے جو کام ہیں ان کی وجہ سے جو مسلم ایک سینس آف سیپریٹنس یہ ڈیولپ ہوئی ہے۔
یہ ہم اسی پیرامیٹر میں لے کے چلنا ہے. ہم اکثر مجدد، شاہ ولی اللہ یا ان تحریکوں کو جب پڑھتے ہیں تو ہم ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسلامک سٹڈیز کے ٹاپک بنا جاتے ہیں. سو نو ڈاؤٹ ان تمام ایکٹیویٹیز میں دین کی خدمت تو ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کی خدمت ہے، مسلم پیپل، مسلم کمیونٹی. سو اس کو ذہن میں رکھنا. تو ہمیں پھر سٹارٹ سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کنیکٹیوٹی ڈیولپ کیسے ہوئی ہے. ہمارا جو پہلا انٹریکشن ہوا ود انڈیا وہ تو 712 AD کا، جس کو آپ کہتے ہیں کانکویسٹ آف سندھ، ایسے ہی. پر یہ فرسٹ کنیکشن نہیں ہے جو ہم جنرلی سمجھ لیتے ہیں. جو فرسٹ کنیکشن ہے ہمارا وہ تو ان دا فارم آف ٹریڈ ہے. یہ کیلف عمر کے دور میں ہی یہ ٹریڈ کنیکٹیوٹی بن گئی تھی. بامبے جس کو آج آپ کہتے ہیں، اس کے قریب ایک علاقہ تھانہ میں ہم نے اپنی ایک ٹریڈنگ سیٹلمنٹ بنا بھی لی تھی. اور یہ تھانہ کے مقام پہ زیادہ جو پیپل، مسلم پیپل یعنی عرب جو آ کے آباد ہوئے تھے، وہ حضرت بلال کے ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا کنیکشن بہت پہلے حضرت عمر کے دور میں ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا. ہمارا دوسرا کنیکشن جو ڈیولپ ہوا ود انڈیا وہ تھرو کانکویسٹ ہوا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی کانکویسٹ سے ہوا. اس کے بعد محمود آف غزنہ سے ہوا، اور اس کے بعد غوری، شہاب الدین غوری، ان کے ذریعے دوسرا کنیکشن ڈیولپ ہوا. بٹ جو اسپریڈ آف اسلام ہے ان انڈیا وہ لارجلی تھرڈ کنیکشن سے ڈیولپ ہوا. اینڈ دیٹ واز رول آف صوفی سینٹس. یہ صوفی سینٹس جو پرائمریلی 11th سینچری سے 15th سینچری تک کے جو صوفیز ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیزی کے ساتھ جو نیٹو پیپل انسپائرڈ ہوئے وہ ان کی وجہ سے ہوئے. ٹھیک ہے، ٹریڈرز کی وجہ سے بھی لوگ انسپائر ہوئے، کانکویسٹ کی وجہ سے بھی لوگ اسلام قبول کیا، لیکن جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے وہ صوفی سینٹس کے رول کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا. ایک آتھر ہیں عزیز احمد، مسٹیسزم ان انڈیا ان کا بہت مشہور کام ہے. تو یہ ایک بڑے مزیدار آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ اسلام از اے ویری لبرل ریلیجن. یہ بہت ایک اسلام لبرل ریلیجن ہے. اس کی ریزن بیکاز مختلف ریلیجنز کی جو پروپوگیشن کے میتھڈز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں جی، اسٹرکٹ ہیں، ڈیفائنڈ ہے پروپوگیشن کے میتھڈز. مثلا جیوز، ان کی پروپوگیشن کا کوئی میتھڈ ہی نہیں ہے. آپ بورن ہی جو ہوں گے، آپ کنورٹ نہیں ہو سکتے انٹو جو. کرسچینٹی زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو تبلیغ کرنی، مارکیٹس میں موو کرنا، مونکس کا
لوگوں سے جانا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، یہی پیٹرن چلا ہمیشہ کرسچینٹی کا. یعنی یہاں پر بھی اسپیسیفک رول اسائنڈ ہے ٹو اے پرسن اور گروپ آف پرسن کہ انہوں نے کرنا، ہر آدمی نہیں کر سکتا. جبکہ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں یہ جو رول ہے ٹو اسپریڈ دس ریلیجن اسلام، یہ کسی ایک سنگل گروپ پرسن آفیشل اس کی ذمہ دار اس پہ نہیں ہے. اسلام کسی بھی طرح پھیل سکتا ہے. فار انسٹنس اگر ہم فار ایسٹ ایشیا کو دیکھیں تو فار ایسٹ ایشیا میں لارجلی اسلام ٹریڈرز نے پھیلا دیا. اگر ہم سینٹرل ایشیا میں دیکھیں تو سینٹرل ایشیا میں رولرز، کانکسٹ اور ان سے متاثر ہو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اگر ہم افریقہ میں دیکھیں، ناردرن افریقہ میں، تو یہاں پر ٹرائبل لیڈرز کو اسلام کی دعوت دی گئی اور آگے جناب پورے ٹرائب نے اسلام قبول کر لی. اگر ہم عربیہ میں دیکھیں تو انیشیل سٹیج پہ عربیہ میں پرسن ٹو پرسن کنیکشن ڈیولپ ہوئے اور لیٹر آن پورے ٹرائب کو انوائٹ کیا گیا. تو مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں کے ذریعے مختلف میکنزمز کا استعمال کیا گیا. کوئی فکسڈ پروپوگیشن نہیں ہے، میں لبرل طریقہ بہت زیادہ، جس طرح مرضی پھیلا دو جی اسلام. یہ اس کی بیوٹی ہے اس ریلیجن کی. یہ کرتا کیا ہے؟ اسلام ڈپینڈنٹ نہیں ہے، is not dependent on a person, on a ruler. صحیح ہے جی. on any designated group کہ بھئی آپ نے اسلام پھیلانا ہے. یہ کوئی بھی پھیلا سکتا. کہیں پہ ٹریڈرز پھیلا دیتے ہیں، کہیں رولرز نے پھیلایا، کہیں کانکس سے پھیلا، کہیں جو ہے وہ انویٹیشن سے پھیلا، کہیں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے پھیلا. کوئی بھی. ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ اسلام کی ایک بیوٹی ہے کہ یہ ایزیلی ایڈجسٹ کر جاتا ہے ود کلچرل فورسز آف این ایریا. کسی بھی معاشرے میں اس کی جو کلچرل فورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اسلام ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو پروپوگیٹر کو ایزی ہو جاتا ہے اسلام کو پھیلانا، کوئی ایشو نہیں رہتا. مثلا عربیہ، اس کی سب سے امپورٹنٹ کلچرل فورس ٹرائبلزم رہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹرائب کا لیڈر مان گیا تو پورا ٹرائب مان گیا. یہی چیز نارتھ افریقہ میں ہوئی، ٹرائبلزم. سینٹرل ایشیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سینٹرل ایشینز جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ اسی کی بات کو زیادہ تسلیم کرتے تھے جو پاور میں ہو، جو فورس میں ہو، کہ وہی ٹھیک بات کر رہا. تو سینٹرل ایشیا کانکسٹ ہوئی تو جو پاور میں ہے لوگوں نے اس ہوئی کو مانا کہ ہاں یہ اسی کی باتیں ٹھیک ہیں، تو لوگ قبول کرنا شروع ہو گئے. جب ہم انڈونیشیا، ملیشیا، ایسٹ ایشیا ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑی زیادہ ٹالرنٹ سوسائٹیز تھی. تو یہاں بڑے آرام سے ٹریڈرز نے پھیلا دیا. یہاں کلچرل فورس ان کی ٹالرنس تھی، ایزیلی پھیل گیا. سو اسلام جس بھی ٹیریٹری میں جاتا ہے اس کی کلچرل فورسز کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے اور لیٹر اس پورے ایریا کو اسلامائزڈ کر دیتا ہے. صحیح جی. ایران اور اس کے سببز کی اگزامپل لکھیں. سمبلزم، علامتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامتی اسلام جس میں سمبولک ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے
وہ ویریشن ہمیں ایران اور اس کی سراؤنڈنگ میں پھیلتی نظر آئی. سو جہاں جس جگہ پر بھی جو اس کی کلچرل فورس یا جو اس کی ڈومیننٹ فورس ہوتی، اسلام اس کے ساتھ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے. کوئی تخریب کاری نہیں ہوتی، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. یہ بیوٹی ہے اسلام کی، یہ اس میں نیچرل ہے کہ جس علاقے میں جیسا لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ان کو اسلامائز کر دیتا ہے. تو جب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو انڈیا کی جو کلچرل فورسز ہیں، بڑی ڈومیننٹ کلچرل فورسز جو انڈیا میں رہیں، ان کو اسلام نے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوا. مثلا میوزک ایک بہت امپورٹنٹ جو آپ کہہ لیں کریکٹرسٹک ہے انڈین ایز اے انڈین کلچرل فورس ہے. سو انڈیا کے نیٹو ریلیجنز میں میوزک کا یوز ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے. میریکلز، تو میریکلز کا رول بھی ہمیں ملتا ہے. جو کرشمات معجزات دکھا سکتا ہے، آپ ساری اگر ویدوں کو پڑھیں، مہا بھارت کو پڑھیں، بھگوت گیتا کو دیکھیں نا، میریکلز سے بھرے ہوئے، کرشمات معجزات سے بھرے ہوئے. سو جو معجزات اور کرامات دکھا سکتا ہے وہی ٹھیک مذہب ہے. اور تیسرا پھر سب سے بڑی کلچرل فورس انڈیا میں وہ پھر کلاس ڈویژن، جس میں خاص طور پہ جو لوسٹ کلاس ہے وہ لارجلی پور رہتی ہے جی. سو جو ان کو اکوالٹی دے گا، جو ان کو فوڈ دے گا، جو ان کو کھانے پینے کو ایڈریس کر لے گا، عزت دے گا، یہ اس کی طرف موو کر دیں گے. سو یہ سارے کام نہ تو بڑی تعداد میں ٹریڈرز کر سکے انڈیا میں، نہ یہ بڑی تعداد میں کانکسٹ کے ذریعے ہوئی، بلکہ یہ زیادہ سارا کام صوفیز نے کیا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 11th سے 15th سینچری کے جو صوفیز ہیں، انہوں نے میوزک کو بھی یوز کیا. میوزک کے ذریعے گاڈ، پروفٹ اینڈ کریکٹرسٹکس آف اسلام لوگوں تک پہنچائے. امیر خسرو، بہت مشہور نام، امیر خسرو نے کال انوینٹ کیا، جس سے آج آپ قوالی کہتے ہیں. یہ ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے صوفی سینٹس نے تمبورا، وہ جو صوفی نہیں بجاتے ٹنگ ڈنگ ڈنگ تمبورا، اس کا یوز کیا. سو میوزک کے ذریعے لوگوں کو لوگ انسپائر ہوئے، لوگ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. پھر میریکلز، میریکلز کے کانٹیکس ہمیں ان تمام صوفی سینٹس جو 11th سے 15th سینچری کے ہیں، جیسے نظام الدین اولیاء، ان کے میریکلز، پھر داتا گنج بخش میریکلز، پھر بابا فرید گنج شکر میریکلز، اور بہت سے، معین الدین اجمیری میریکلز. اب ان کی طرح میریکلز کی کہانیاں تو نہیں پیپر میں آپ نے لکھنی، لیکن یہ سب اپنے میریکلز کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا. معجزات کرامات جو دکھا سکتا ہے وہی راست باز مذہب سے ہے، وہی سچا مذہب ہے، تو لوگ انسپائر ہوئے. اور تیسری چیز جو کی وہ کیے لنگر خانہ. پاورٹی بہت زیادہ، جو لوسٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے فری فوڈ.
تو یہ صوفی سینٹس یہ ان دی آؤٹسکرٹس آف سٹیز یہ اپنی خانقاہیں بناتے تھے، خانقاہs، اینڈ فرام دوز خانقاہs لنگر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. سو پور پیپل آتے تھے، بیٹھتے تھے، صوفیز پھر بات کرتے تھے تو لوگ انسپائر ہوتے. سو یہاں جو صوفیز نے اسلام پھیلایا ہے وہ زیادہ تر لوگ انسپریشن لوگوں میں ڈیولپ ہوئی جس سے اسلام پھیلا. جو بڑے آرڈرز ہیں ان میں جناب جنیدی بغدادی آرڈر، چشتیہ آرڈر، سہروردی آرڈر اینڈ نقشبندی آرڈر. یہ چار بڑے آرڈرز اور ان کے جو صوفیز ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پروپوگیشن آف اسلام میں لوگوں کو انسپائر کیا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے. اور دوسری طرف ظاہر ہے پھر مسلم کانکویسٹ تھی تو جناب عربز بھی یہاں پہ سٹے کر گئے، پھر افغانی بھی آ کے سٹے کر گئے، صحیح جی، پھر ایرانی بھی آ کے سٹے کر گئے، پھر سینٹرل ایشیا سے بھی آ کے. تو یہ باہر سے بھی لوگ آ کے بینگ مسلمس، ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف جو ہے جو آپ کے لوکل انڈیجنس پاپولیشن یہ بھی کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. بٹ کیا حقیقی معنوں میں انڈیا واز اسلامائزڈ؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام جہاں بھی جاتا ہے وہ تو اس ایریے کو ٹوٹلی اسلامائز کر دیتا ہے. صحیح جی، سمجھ آ رہی جی؟ جہاں بھی جاتا ہے کلچرل فورس کے ساتھ جڑتا ہے اور اس ایریا کو اسلامائزڈ کر دیتا ہے. لیکن انڈیا کے کیس میں ایک بڑا عجیب کام ہوا that instead of India being Islamized, Islam was Indianized. یہ ایک بہت بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ کلچرل فورسز کے ساتھ جڑے بھی لوگ انسپائر بھی ہوئے، کوئی زبردستی بھی نہیں ہوئی، لیکن مکمل انڈیا اسلام وائز نہیں ہو سکا. اس کی ریزنز کیا بنی؟ اس کی ریزنز، پہلی بڑی ریزن تو جیوگرافی. اسلام never confronted such a vast geography. ایک یونائٹڈ پورا انڈیا، اتنی بڑی واسٹ جیوگرافی اسلام نے جب اس کو آپ کمپیئر کریں ود ایران، ود سینٹرل ایشیا، ود ناردرن افریقہ، ملیشیا، انڈونیشیا ایکسیٹرا، تو ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی واسٹ جیوگرافی تھی. اگر یہ پروپوگیشن جو 11th سینچری سے صوفیز نے شروع کی یہ چلتی رہتی، آپ اس کو زیادہ بند کر دیتے ہیں 15 سینچری تک، اس کو اور چلنا چاہیے تھا. اگر یہ چل جاتی تو 400 years were not sufficient to address this geography، اتنی بڑی جیوگرافی. سو 15 سینچری کے بعد 16 سینچری سے کچھ ایسا ہوا کہ آپ پراپر پروپوگیشن پہ زیادہ فوکس نہیں کر سکے. تو یہ ٹائم تھوڑا تھا جی، more time was required.
دوسرا بڑا فیکٹر جو ہم دیکھتے ہیں اس جغرافی سے اوپر، وہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ، کلیش آف سسٹمز. اسلام is a complete code. It's not just a religion. یہ ایک پوری اکنامک لائف ہے، ایک پوری سوشل لائف ہے، اس کی ایک پوری پولیٹیکل لائف ہے، اس کی پوری ایک ریلیجیس لائف ہے، صحیح جی، اس کی ایک پوری انڈیپینڈنٹ کلچرل لائف ہے، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انٹلیکچوئل لائف، یہ پورا نظام ہے، یہ محض ایک مذہب نہیں ہے. اور جبکہ انڈیا میں ایک پورا سسٹم جس کو آپ کلاس سسٹم کہتے ہیں، پراپرلی نام دیا جاتا ہے کاسٹ سسٹم، وہ انڈیا میں پریویل تھا. تو اسلام نیور کنفرنٹڈ ود اے سسٹم، ایک نظام جو یہ اپنے آپ کو پورا کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک نظام ہے جی جو سینکڑوں سالوں سے آپریٹ کر رہا. سو جب بھی دو سسٹمز آپس میں ان کا انٹریکشن بنے یا ان کا کلیش بنے، تو یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیفیٹ ہو جائے اور دوسرا سسٹم جو ہے another one اس کی وکٹری ہو جائے. رادر سسٹمز بورو کرتے ہیں کریکٹرسٹکس آف ایچ ادر. تو یہ وجہ بنی جی بیسیکلی کہ کاسٹ سسٹم نے بھی اسلام کے کریکٹرسٹکس کچھ اڈاپٹ کیے اور اسلامک سسٹم نے بھی کاسٹ سسٹم کے، ہندو سسٹم کے کچھ کریکٹرسٹکس اڈاپٹ کیے. سو اسلام ہندوستان کے رنگ میں رنگ گیا. اس چیز کو لے کے ہمیں 16th سینچری میں اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے کہ 16th سینچری کے مسلم رولرز ایز ویل ایز جو انٹلیکچوئل موومنٹس تھیں ان انڈیا، یہ اس پیٹرن پہ چلنا شروع ہوئی کہ if all people are somehow practicing same beliefs or there are few connectivities within the followers of different religions, so why not come up with a single religion or come up with a single mantra of universal humanity. اس کی مینیفیسٹیشنز ہمیں نظر آئیں کہ جب ٹھیک ہے، جب سب ایک جیسا ہی کام کر رہے ہیں، کاسٹ سسٹم نے بھی کچھ چیزیں آپ کی اڈاپٹ کر لی، آپ نے بھی ان کی اڈاپٹ کر لی، جناب اس میں ایک بڑا نام تو پھر ہمیں اکبر کا دین الہی نظر آتا ہے کہ سب ایک ہی مذہب کے فالوور ہو جو جی، میرے مذہب کے فالوور ہو جو. 16 سینچری میں ہوا. پھر 16 سینچری میں ہمیں بھکتی موومنٹ انڈیا میں یہ اپنے پیک پہ نظر آتی ہے. حالانکہ یہ 15 سینچری سے شروع ہو گئی تھی لیکن 16 میں یہ اپنی پیک پہ نظر آئی. اب اس بھکتی موومنٹ جو 15 سینچری سے شروع ہوئی ہے، اسی کے بڑے جو آپ اس انٹلیکچوئل موومنٹ جو بھکتی موومنٹ، اس کے آپ اگر فاؤنڈرز کو دیکھیں تو ان میں بابا گرو نانک،
ह्यूमैनिटी का दर्श देते, कबीर द ग्रेट पोइट ह्यूमैनिटी का दर्श देते, तुलसीदास द ग्रेट पोइट ह्यूमैनिटी का दर्श देते। सही जी। सो भाई आओ सब एक हो जाओ, सब मिल जाओ, हम एक हिंदुस्तानी इंडिया है, सारे हम एक हैं। तो एक तरफ ये सारा फ्रेमवर्क चल रहा है, ये सारे का सारा फ्रेमवर्क, ये जो पूरे हमारी 16th सेंचुरी की, यानी लेट 15th और 16th सेंचुरी की, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस की एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश है, ये तो अच्छी बात है, इंसानियत प्रिवेल करनी चाहिए, मजहब जाति मामला है। बट जब हम इस फ्रेमवर्क को जो इंडिया में डेवलप हो रहा था, अगर इसको हम कंपैरिजन करें विद अल-बैरूनी, जो कि 11th सेंचुरी में लिख गया कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर डिफरेंट, और ये डिफरेंट ये नहीं कि वो लिख रहा है, बल्कि ये एक्चुअल कॉमन प्रैक्टिसेस जो उस वक्त के 11वीं सदी के हिंदुस्तान में थी, उनको वो हाईलाइट करता है कि भाई ये फर्क है। सो ये साबित करते हैं कि ये जो एक रिलीजियस टॉलरेंस का एनवायरनमेंट था, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यानी ग्रास रूट लेवल पर पीपल में जो डिफरेंसेस मौजूद हैं, उनको एड्रेस करने का ये मैकेनिज्म नहीं था, बल्कि इन डिफरेंसेस को कॉर्नर करो, छोड़ो, और आओ एक ह्यूमैनिटी पे इकट्ठे हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होना था। सो हम देखते हैं कि जनाब 16th सेंचुरी के इंडिया में एक तरफ हिंदू रोशनाइया मूवमेंट भी चली, दूसरी तरफ मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन की मूवमेंट भी चली। सो अकबर क्या समझता था और रिलीजियस टॉलरेंस क्या थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर रियलिटी डिफरेंट थी। मुस्लिम प्रोटेक्शन की मूवमेंट में सबसे बड़ा नाम थे मुजद्दिद अलिफ सानी। रोशनाइया मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटी छोटी जो है वो मूवमेंट चली, लेकिन सबसे बड़ी जो थी वो अल्फी मूवमेंट। सो हमें ग्रास रूट लेवल पर हिंदू प्रोटेक्शनिस्ट भी नजर आए और मुस्लिम प्रोटेक्शनिस्ट भी नजर आए। सो हमें तो ज़ाहिर है इस बयानिए में रहना हमने, यानी यहां पे भी ये था कि जनाब ये जो रिलीजियस टॉलरेंस है, इससे जनाब हिंदू, इसको करप्ट किया जा रहा है, ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। और इस तरफ भी कि जी मुस्लिम, उसको करप्ट किया जा रहा है, इस्लामिक बेसिक वैल्यूज उससे मुस्लिम्स को डिविएट करवाया जा रहा है। सो यही तो रियलिटी है असल में। जो ये टॉलरेंस की एनवायरनमेंट डेवलप करना था, आओ जी एक मजहब पे इकट्ठे हो जाओ, ह्यूमैनिटी पे इकट्ठे हो जाओ, दैट वाज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। और वो बहुत पहले अल बैरूनी भी मेंशन कर चुका हूं। ये आज तक के हम इंडिया पाकिस्तान में ये डिबेट आज भी सुन रहे होते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, जबकि दूसरी तरफ ग्रास रूट लेवल पर मुस्लिम्स भी और हिंदूज भी वो अपने अपने फ्रेमवर्क्स में काफी जो है वो कंजर्वेटिव भी। सो 11th से 15th सेंचुरी में जिस तरह से प्रोपोगेशन हुई है, वो तो सूफी ने लोगों को इंस्पायर किया, दैट्स इट।
لوگ متاثر ہوتے گئے، اسلام قبول کرتے رہے. 16 سینچری میں جو ایکسپیریمنٹیشن شروع ہوئے ہیں انڈیا میں، اس کے رسپانس میں پھر مسلمز کی پروٹیکشن، مسلمز کی پروٹیکشن، ان کی آئیڈینٹی کی پروٹیکشن، ان کی شناخت کی پروٹیکشن، وہ پہلا نام پھر جس نے ہم نے بات کی مجدد، کہ مسلمز کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. اور یہ کوئی ابھی سے نہیں، یعنی کہ ہمیشہ سے موجود ہے جی. اور البرونی بھی کہتا ہے کہ جی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. تو مجدد کی جو ریلیجیس سروسز ہیں، ہم نے اس کو اسلامک سٹڈیز کا ٹاپک نہیں بنانا. مجدد کا یہ خیال تھا کہ جناب انڈیا میں مسلم رول ہے، رولرز مسلم ہیں، تو جناب مسلم رولرز جو ہیں وہ جو انٹلیکچول کرپشن کا شکار ہو گئی ہیں، یہ غلط ہے. ان کو ایک ایسا اسلامک رول اسٹیبلش کرنا چاہیے جس سے جناب مسلمز آف انڈیا کا بھی فائدہ ہو اور جناب اسلام بھی فلرش ہو. تو اس کا یہ خیال تھا کہ جناب مغل پولیٹیکل سسٹم اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. جب تک مغل پولیٹیکل سسٹم میں ریفارم نہیں ہوگی، آپ ایک اسلامک رول جو ہے وہ انڈیا میں اسٹیبلش نہیں کر سکتے. مسلمز کی آئیڈینٹی، ان کی شناخت، یہ ایک اسلامک رول میں ہی اسٹیبلش ہو سکتی، جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق، اسلامک پرنسپلز کے مطابق ہی وہ ریاست چلے، اسی میں مسلمانوں کی شناخت پروٹیکٹ رہ سکتی. یہ تو رولر تو ہیں ہمارے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 83 لیٹر لکھتا ہے اکبر کو بھی، پلس اس کے بیٹے بعد میں جہانگیر کو بھی، کہ بھائی انسان بنو، مسلم آئیڈینٹی پروٹیکٹ رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سو اس کے کانٹیکسٹ میں پھر یہ سمجھتا ہے کہ جناب جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے ان کو ایڈریس کرو. تو کہتا ہے جناب کہ کنگ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کنگ میں فیئر آف گاڈ ہونی چاہیے. مغل کنگ ذل سبحانی کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں، شیڈو آف گاڈ، یہ غلط ہے. کنگ میں فیئر آف گاڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامک پرنسپلز کے مطابق رول کر سکے. پھر نوبلٹی مسلم ہونی چاہیے، اور اس میں بھی وہی فیئر آف گاڈ ہونا چاہیے. جبکہ مغلز کی نوبلٹی میں نان مسلمز بھی ہیں زیادہ. مسلم نوبلٹی جتنی زیادہ ہوگی وہ اسلامک پرنسپلز کی روشنی میں ہی کنگ کو ایڈوائز کرے گی. نان مسلم نوبلٹی کوٹیئر زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تو اسلامک ویلیوز پہ نہیں ایڈوائز کر سکیں گے. پھر وہ کہتا ہے جناب بیت المال، یہی مسلم ریاست کا خزانہ ہے. مغلز کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے بنایا ہوا ہے پبلک ٹریجری اور دوسری طرف رائل ٹریجری، اپنا خزانہ. رولر کا خزانہ نہیں ہوتا،
ایک خزانہ ہو بیت المال 1 ٹریلین جو لوگوں پر خرچ ہو پیسہ. یہی اسلامک پرنسپل ہے. اور پھر آرمی آف اسلام مسلم سولجرز کی آرمی ہونی چاہیے. یہ جو ہیٹرڈ ہے ٹوورڈز مسلمز ان انڈیا، یہ لارجلی اس وجہ سے ہے کیونکہ مغلز کی فوج میں مسلمز بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں. تو جب بھی کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں نان مسلم سولجرز لوٹ کسوٹ کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی مسلم سولجرز بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں میں ہیٹرڈ ہے. وہ ہیٹرڈ الٹیمیٹلی اس حرکتوں کی وجہ سے وہ پھر مغلز ایز اے رولرز کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. تو آرمی آف اسلام ہونی چاہیے، اپنے حسن سلوک سے لوگوں کے دل جیتے. سو یہ ایک آئیڈیل فریم ورک اس نے ڈیولپ کر کے دیا کہ بھائی جب تک پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اسی میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی شناخت جو کہ ان میں ان اسلامک پریکٹسز مسلمانوں میں آ گئی ہوئی ہیں اور کافیوں کو موقع مل گیا پھر ایکسپیریمنٹیشنز کرنے کا، تو اس کو ڈسکریج کیا جائے. ہاں ہندوز میں بھی موومنٹس چلتی نہیں، ان کے اپنے لحاظ سے چلتی نہیں. سو یہ ایک بہت بڑی ایک آپ کہہ لو کہ ایک ایسا فینومینا ڈیولپ ہے جو آج تک جو آپریٹ کرتا ہے کہ آپ کے یہاں کچھ جو ہے وہ اسلامک رول چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جی ماڈریشن ٹالریشن ہونی چاہیے. یہ ہمیشہ سے چلتا رہا، لیکن آپ کی جو بنیاد ہے بننے کی وہ ایک بیچ کا راستہ ہے کہ ہم نے اسلامک پرنسپلز کی روشنی میں ایک اسٹیٹ کو چلانا ہے. یہی آپ کی بنیاد ہے بننے کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک مذہبی ریاست بنا دینی، ریلیجیس ریاست نہیں. پرنسپلز اسلام کے ہوں، اور وہ پرنسپل جس طرح ہم نے کل بھی بات کی تھی، ایکوالٹی، جسٹس. سمجھ آ رہی جی؟ تو وہ اس فریم ورک میں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسلامک پرنسپلز اینڈ اے ریلیجیس اسٹیٹ. کسی بھی ریلیجیس اسٹیٹ اس کے کوڈز، اس کے لاز فکسڈ ہوتے ہیں، جس طرح مذہب میں ہے اسی طرح. صحیح جی؟ کسی بھی پرنسپل بیسڈ اسٹیٹ، پرنسپل اسٹیٹ بیسڈ، وہ کسی ریلیجن کے پرنسپلز بھی ہو سکتی ہے، کسی ایڈیالوجی کے پرنسپلز پہ بھی ہو سکتی ہے. اس پرنسپل بیسڈ میں کوڈز اینڈ لاز یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں حالات کے مطابق، لیکن اصول جو بنیاد ہیں چاہے وہ مذہب سے آ رہے ہوں یا آئیڈیالوجی سے آ رہے ہوں، ان کی بنیاد پر آپ کوڈز بناتے جائیں. سمجھ آ رہی جی؟ مثلا جس طرح طالبان افغانستان میں آئے تو وہ ایک ریلیجیس اسٹیٹ بنانے کی کوشش، جب پہلے بھی آئے ہر حال میں پردہ کروانا عورتوں سے، سزائیں شرعی سزائیں دینی ہیں، فکسڈ پیٹرن. پرنسپل بیسڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کہے گی نہیں یار، آئیڈیا آف پردہ جو آج سے 1500 سال پہلے تھا اور جو آج کا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. سمجھ آ رہی جی؟ سو مذہبی ریاست ان کمپرومائزیبل ہوتی ہے، پرنسپل بیسڈ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کمپرومائزیبل ہوتی ہے. اور پرنسپل بیسڈ اسٹیٹ ہی ہے. اسلام کبھی بھی ایڈوکیسی نہیں کرتا
کہ ایک ریلیجیس اسٹیٹ بنے. اگر بنانی ہوتی تو پروفٹ نے جو پہلی آپ کی سٹی اسٹیٹ بنائی مدینہ میں تو وہ بھی پرنسپلز پر بنی. ان پرنسپلز میں اسلامک ویلیوز بھی تھیں, ان پرنسپلز میں عرب ٹریڈیشن, ایسی عرب ٹریڈیشن جو اسلامک ویلیوز کے ساتھ ڈسٹرب نہ ہو, وہ بھی تھی. صحیح جی. اس سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کا جب چارٹر آف مدینہ ہوا تھا, چارٹر آف مدینہ, تو سٹی اور اسٹیٹ آف مدینہ کا کوئی آفیشیل ریلیجن اناؤنس نہیں ہوا تھا. اس میں مسلمز بھی تھے, اس میں جیوز بھی تھے, اس میں کرسچنز بھی تھے. 52 پوائنٹس کا چارٹر دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے. تو کوئی بھی ریلیجن بیسڈ جو ہے وہ ریلیجیس اسٹیٹ نہیں تھی, مذہبی ریاست نہیں تھی, سب کے لیے تھی. لیکن ان 52 پوائنٹس میں زیادہ تر پوائنٹس جو ہیں وہ اسلامک ویلیوز سے ڈیرائیوڈ تھے. سمجھ آ رہی جی. سو مجدد کے یہاں بھی جو ہمیں ٹینڈنسی ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ بھائی اسلامک پرنسپلز پر فوکس کرو. اگر وہ ریجڈ ہوتا تو وہ کہتا کہ کنگ کیوں ہے جی, مغل خلیفہ اپنے آپ کو کیلف ڈکلیئر کریں, خلافت کا نظام رائج کریں. ایسا تو نہیں کہا اس نے کنگ کو ہی کہا نا, فیئر آف گاڈ ہو. حکمران میں, حکمران کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو حکمران میں خوف خدا ہونی چاہیے. وہ خاصا ہے, وہ کریکٹرسٹک ہے, وہ پرنسپل ہے. تو اگر وہ ریجڈ ہوتا, اف ریجڈ, تو کہتا خلافت لگاؤ. ویسا تو نہیں کہا اس نے, نہ مجدد نے کہا, نہ شاہ ولی. جتنے بھی مسلم ریفارمرز ہیں ان میں سے کسی نے بھی خلافت کی بات نہیں کی کہ جی کیونکہ پروفٹ کے بعد تو خلافت ہی تھی تو ہم نے خلافت بنانی. سمجھ آ رہی جی. آئی ایس ایک انتہائی ریجڈ فریم ورک ہے نا, تو انہوں نے کیلیفیٹ, خلافت کا ہی جو ہے وہ نعرہ لگایا. سو ہماری بنیادوں میں, پاکستان کی بنیادوں میں جو ریفارمرز موجود ہیں وہ سب پرنسپلز, اصولوں کی, اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اپنی انہوں نے بات کی. تو ان کی کنیکٹیوٹی پھر ایک دفعہ پاس پیپر میں سوال آ گیا تھا, ٹریس دی سیکوینشل یونٹی بٹوین مسلم ریفارمرز اینڈ ایڈیالوجی آف پاکستان. تو بڑا مزیدار سوال تھا, تو ہے تو صحیح. خیر, مجدد کا جو سفیر تھا اس میں وہ کسی بھی طرح کی کوئی اکنامک پالیسی کیسی ہونی چاہیے, سوشل ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے, وہ لارجلی پولیٹیکل سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے تاکہ مسلم آئیڈینٹی پروٹیکٹ ہو, اس پہ زیادہ بات کرتا ہے. کیوں؟ ریزنس ہو, کیونکہ رول تو آلریڈی مسلمز کے پاس ہی تھا, رولرز تو مسلمز ہی تھے, مغل. So technically he was a reformer, but simultaneously ایسا نہیں ہے کہ اس نے, ظاہر ہے مسلم آئیڈینٹی ایک طرف تو اگر آپ کا رول بہتر ہو, پرنسپل بیسڈ رول ہو اسلام کی قوانین کی روشنی میں, تو مسلم آئیڈینٹی, مسلم شناخت ایک طرف تو وہاں سے پروٹیکٹ ہوگی ڈیفینیٹلی. بٹ جو آلریڈی مسلمز میں ان اسلامک ٹینڈنسیز ہیں
ان کا کیا کریں گے؟ سو اس کے لیے پھر اس کی پوری ریفارمیشن 16 سینچری سے جو شروع ہوئی کہ جو مسلمان ان اسلامک ٹینڈنسیز پریکٹس کر رہے ہیں، انڈینائزڈ ہو گئے، ان کو بھی پیوریفائی کرنا ہے. یہ وہ پیوریفیکیشن کا اس کا طریقہ جس کے لیے وہ سرمنز دیتا تھا، جس کے لیے وہ اپنے ڈسائپلز کو ساری جگہوں پر ادھر ادھر مریدین جو اس کے شاگرد تھے ان کو بھیجتا تھا. یہ جو کام تھا پیوریفیکیشن کا، یہ پیوریفیکیشن کا کام آج تک ہو رہا ہے ٹل ٹوڈے. یہ ایک سیپریٹ ڈومین میں چل رہا ہے، یعنی پولیٹیکل ڈومین تو ایک ہو گئی، تو ایک پیوریفیکیشن کی بھی ڈومین. یہ پیوریفیکیشن کی ڈومین ہمیں اس کی مختلف مینیفیسٹیشنز انڈیا پاکستان میں ملتی ہیں، تبلیغی جماعت کی صورت میں، دعوت اسلامی کی ڈبیٹ میں ایکسیکٹرا بہت، اور یہ سب پیوریفیکیشن میں، ان کی کوئی پولیٹیکل مقصد نہیں ہے، یہ صرف پیوریفیکیشن کر اصلاح کر. سو مجدد کے ہاں اگر ہمیں مسلم آئیڈینٹی تھرو رول بھی نظر آتا ہے اور پیوریفیکیشن بھی نظر آتا ہے. مسلم آئیڈینٹی کی پروٹیکشن تھرو رول یہی پاکستان کی بیسز ہیں، بنیاد ہے. اس میں مجدد کا بھی کنٹریبیوشن ظاہر ہے. پھر یہ تو نہیں کہ مجدد نے یہ سوچا تھا کہ ہم اسلام پاکستان بنائیں گے، لیکن جو اس نے انٹلیکچوئل میننگ پرووائڈ کی ہے وہ آگے والوں نے بھی وہی فالو کی ہے، سب نے، اقبال نے بھی وہی فالو کی. اور جو سوسائٹی کے اندر گراس روٹ لیول پر جو اصلاحی تحریکیں تھیں وہ بھی چلتی جا رہی ہیں. بدعت نہیں ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. سو یہ کام بھی آج تک چل رہے ہیں. سو مجدد ٹرو سینس میں وہ آج تک اس کی ہمیں جو ہے وہ پھر امپورٹنس نظر آتی ہے اپنے اس جو ہے وہ پاکستان میں، اس پورے خطے میں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی ریفارمر، جب اس کی آپ رائٹنگز کو پڑھتے ہیں نا، ریفارمر کی رائٹنگز، تو اس کی رائٹنگز جو ہیں وہ کافی ہارش ہوتی ہیں، اسٹرکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے لوگوں کو ایک میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا مقصد وائلنس نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کسی ریولوشنری کو پڑھتے ہیں تو ریولوشنری کی رائٹنگز بہت سافٹ ہوتی ہیں، ان میں ہمیں پین کا فینومینا انفلیکٹ ہوتا نظر آتا ہے. لیکن جب اس کی پریکٹیکل ہم ڈیمانسٹریشن دیکھتے ہیں تو ریولوشنری کی تحریروں کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن میں لارجلی ہمیں پھر بلڈ شیڈ، وائلنس وہ نظر آتا ہے. سو مجدد واز اے ریفارمر. ہم اپنے تمام بابوں کو کیا کہتے ہیں؟ ریفارمرز. تو ریفارمر کی تحریر میں کہیں ہارش اسٹرکٹ ورڈز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایسینشلی مقصد ہوتا ہے ایک میسج دینا، وائلنس نہیں ہوتی. مثلا مولانا فرید خان اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، تو مولانا فرید خان کو ایک لیٹر لکھا ہوا مجدد نے. اس لیٹر میں مجدد سوال کرتے ہیں، اس سے کوشچن ریز کرتے ہیں. اچھا جی، مجدد نے کوئی 800 سے زیادہ، سوری 8,000 سے زیادہ خطوط لکھے ہوئے، لیٹر رائٹنگ کی ہوئی مختلف لوگوں کو، 1,000 کے قریب ہی سروائیو ہوئے ہیں بس. تو کوشچن اٹھاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ دوز انفیڈلز conspiring against Muslims in India are they not liable
to murder, to be murdered. जो कुफार, जो मुशरिक, जो नॉन मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या वाजिबुल कत्ल नहीं? दूसरा सवाल कर, those Muslims who are not abandoning un-Islamic practices, कि भाई जो हमारे कहने के बावजूद बिदात नहीं छोड़ रहे, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ रहे मुसलमान, आर दे नॉट लायबल टू बी मर्डर, क्या वो भी वाजिबुल कत्ल नहीं? ये नहीं है मतलब कि उसने कह दिया वाजिबुल कत्ल हैं, मतलब सख्त है ना राइटिंग, यानी अपना पेन अपना, यानी कि वो अपनी वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इशू कहां पे है। और तीसरा सबसे मजेदार, दोज मुस्लिम्स who believe that Islam is in danger in India, जो मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम खतरे में है, आर दे नॉट लायबल टू बी मर्डर्ड, क्या ये भी वाजिबुल कत्ल नहीं? क्यों? क्योंकि इनका तो अकीदा ही बहुत कमजोर है, समझते हैं जी इस्लाम खतरे में, तो इस्लाम तो खतरे में हो ही नहीं सकता, उसके डिफेंस, उसकी प्रोटेक्शन तो गॉड ने खुद वादा किया हुआ। सही है? तो ये कैसे कमजोर? तो ये इनका अकीदा कमजोर है। सो क्योंकि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का बिलीफ वीक है, इसीलिए इनमें अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस आती गई आती गई आती गई। तो ये बिलीफ स्ट्रांग करना, बिलीफ स्ट्रांग करने के लिए उसने फिर एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, जिसको कहते हैं वहदतुल शहूद। अब यहां से मिस्टिसिज्म चला गया, इस्लामिक स्टडीज की बातें शुरू हो गई, लेकिन मतलब कहने का ये था कि उसकी तहरीरों में ये मिलता है कि शिया वाजिबुल कत्ल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई वाजिबुल कत्ल है, मतलब वो ये समझाना चाह रहा है कि जो मुसलमान अन इस्लामिक प्रैक्टिस, उसके नजदीक अन इस्लामिक प्रैक्टिस करते हैं शिया, उसके नजदीक तो जनाब ये वाजिबुल कत्ल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई वाजिबुल कत्ल है। वो कहता है जो मैं जिस कंसेप्शन की बात करता हूं, कंसेप्शन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स, उस पर भाई जी इकट्ठे हो जो सारे, उस पर सब एक हो जो, मुख्तलिफ अपनी अपनी ढाई ढाई ईंट की जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है उनको छोड़ो, यूनिफाई हो जाओ, एसेंशियली मतलब ये था। सो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि रिफॉर्मर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का नो डाउट मुजद्दिद है, बट द वे हिज टीचिंग्स वर यूज्ड बाय लेटर रूलर्स पीपल, उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। मसलन जो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें नजर आता है वो आलमगीर पे नजर आता है, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर का जो टीचर था उसका नाम था ख्वाजा मोहम्मद मासूम। ख्वाजा मोहम्मद मासूम इज सन ऑफ मुजद्दिद। तो आलमगीर पर जो मुजद्दिद ज़ाहिर फौत हो गए हुए थे जब औरंगजेब का रूल था, तो आलमगीर पर जो इन्फ्लुएंस था, तो आलमगीर ने जिहाद के आइडिया को जरूरत से ज्यादा एम्फोसिस कर दिया। आलमगीर की रिलीजियस पॉलिसी, उसमें हमें स्ट्रिक्टनेस ज्यादा नजर आ गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुजद्दिद का कसूर है, वो मिसरेड कर गया।
لیکن کوشش اس نے کی. لیکن عالمگیر کی ایفرٹس ٹو اسٹیبلش این اسلامک اسٹیٹ وہ بہت زیادہ ریجڈ فریم ورک میں تھی. ریزلٹنٹلی پیپل ٹرنڈ اگینسٹ مغل رول. اور جب اورنگزیب عالمگیر 1707 AD میں فوت ہوتا ہے when he died, تو ہمیں اس فیز میں 18th سینچری ارلی 18th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہندو بھی ریبلز بن گئے, سکھ بھی ریبلز بن گئے, صحیح ہے جی, اور مسلم کئی گورنرز, کئی رولرز چھوٹے چھوٹے وہ بھی ریبل ہو گئے جناب. سو ہمیں 1707 سے آن ورڈز ایک پھر مغل امپائر کا ڈکلائن ہوتا نظر آنا شروع. تو اسینشلی جو ریفارمر کی بات تھی, مجدد کی بات تھی, وہ تو مجدد نے تو اپنے ٹرو بالکل صحیح انٹینشن میں بات کی کہ جناب ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے, اس میں سب کے لیے حقوق ہوں گے اور مسلمان بھی اس میں بہترین رہیں گے. ہندوستان کے مسلمان اسی طرح پروٹیکٹ رہ سکتا ہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست میں رہے. تو عالمگیر نے جس طرح وہ اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی وہ کافی ریجڈ فلسفے پہ کی, جس کی وجہ سے لوگ اختلاف اینڈ ہونا شروع ہو گئے. اور جب یہ ڈکلائن کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہمارا اورنگزیب عالمگیر سے آن ورڈز, یہی وہ ٹائم ہے جب 1704 کچھ کتابوں میں لکھا ہے 1703 جب پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ. اور جب شاہ ولی اللہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے ان کا کہ جس میں پولیٹیکل کرائسس بھی ہیں انڈیا میں, صحیح ہے جی, اکنامک کرائسس بھی ہیں, سوشلی پہلے تو ہندو مسلم کی ڈویژن تھی اور سوشلی اب شیعہ سنی کی ڈویژن بھی ہونی شروع ہوگی. بہت زیادہ اینٹی شیعہ تھا عالمگیر. سو شاہ ولی اللہ جب 1720s میں ذرا بڑے ہو رہے ہیں آن ورڈز, وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پورا ہی بیڑا غرق ہو گیا. تو شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگز میں بھی ایک دفعہ پھر ہمیں کہ بھائی ایک اسلامک اسٹیٹ ہماری ہونی چاہیے, ایک ہماری ایسی ریاست جو اسلام کے اصولوں پہ ہو. تبھی کیونکہ مسلمان ہر طرح سے آپس میں بھی ڈس یونٹی کا شکار ہو چکے ہیں, اکنامک کرائسس بھی ہو گئے ہیں, پولیٹیکل کرائسس بھی ہو گئے ہیں, ویک ہو گئے ہیں, بہت سارے ان اسلامک فورسز فیکٹرز وہ پاور گین کرتے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ان کی پاور گین کرنے سے ہمیں کیا مسئلہ جی, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہر کوئی, لیکن ان کی طرف سے مسلم پر اٹروسٹیز ہونا شروع ہو گئی, کم از کم یہ تو نہیں نہ ہونی چاہیے. سو اس لحاظ سے پھر اگلا بڑا ریفارمر آپ کا وہ پورا پیکج بنا کے دیتا ہے شاہ ولی اللہ. تو شاہ ولی اللہ کے ہاں ہمیں پولیٹیکل ویژن بھی اس کا نظر آتا ہے, اس کا سوشل ویژن بھی نظر آتا ہے, اس کا اکنامک ویژن بھی نظر آتا ہے. کیونکہ اب میئرلی صرف اسلامک رول یہ اسٹیبلش نہیں کرنا, اب تو پہلے پوری مسلم سوسائٹی کو ری جنریٹ کرنا ہے, سب کو اکٹھا کرنا ہے, پھر آگے آپ چل سکتے ہیں. تو مجدد کی ہم زیادہ اس کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے مسلم آئیڈینٹی اس کو صرف مسلم رول کے ذریعے نہیں بلکہ اس کا سوشل سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں بھی, اکانومی میں, باقی سب اس میں بھی کرنا ہے. سو پہلے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے جناب سوشل لیول پر کیا کیا. سوشل لیول پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب جب تک مسلمانوں میں ڈویژن ہے, ڈویژن ان مسلمز,
تب تک یہ اپنی آئیڈینٹی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. سو سیم پیج پہ ہونا چاہیے سارے مسلمانوں کو، سیم پیج پہ. اس کے لیے بڑی مشہور اس کی کتاب ہے جو اس نے لکھی، ازالت الخفا. بہت مشہور کتاب ہے شیعہ سنی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. شیعہ کو بھی اس نے اس میں نصیحت کی کہ آپ یہ کام چھوڑ دو، سنیوں کو بھی کچھ ہلکا سا کہا کہ یہ کام آپ بھی نہ کرو، مطلب مکس سائیکل، ایک یونین ہو جائے جی، ایک یونٹی کا فریم ورک بن جائے. اب دیکھو جب مجدد تھا تو اس کی تحریروں میں ہے شیعہ کافر ہے، شاہ ولی اللہ کی تحریروں میں یا قریب آ جو نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اب ایجنڈا ڈفرنٹ ہو گیا نا. مجدد کے دور میں رول تھا کہ ایک جناب ایک سنی برانڈ کا مسلم رول ہونا چاہیے، شاہ ولی اللہ کے نزدیک ایک کنسنسس بیس رول ہونا چاہیے. تو پرنسپلز کا ریلیجن تو سامنے آ گیا نا جی، کہ حالات کے مطابق آپ کو کیسا نظام چاہیے. سو اس نے ازالت الخفا لکھی جناب، اور اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں میں ڈفرنسز کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے قرآن کا اپنا اپنا ایک جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے. سو ایک قرآن کے میننگ پر سب اکٹھے ہو جائیں تو ریزلٹنٹلی اس نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا، پہلے پرشین میں کیا اور پھر اس کے بیٹوں نے اردو میں کیا، تاکہ عام مسلمان کو پتا ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا میننگ انڈرسٹینڈ کرے. اور اس میں بڑی مزیدار یہ اس کا جو میننگ ہے، ویسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن اس نے ٹرانسلیٹ کیا، تو ٹیکنیکلی اس نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اس نے قرآن کا میننگ ڈیولپ کروایا. مثلا بڑی مشہور بات ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو پہلا سپارے میں اینڈ میں حضرت آدم اور بی بی حوا کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر، کسی نے کہا جناب یہ گندم ہے تھی جو گندم کا شکوشا تھا، کسی نے کہا جناب یہ پھل تھا. صحیح ہے جی، مختلف ٹرانسلیشن میں مختلف ورڈز ملتے ہیں. صحیح ہے جی. کوئی بہت ہی ایکسٹریم جو شیعہ مکتبہ فکر ہے وہاں پہ اس کو شجرا بھی کہہ دیتے ہیں. یہ شجرا جنت میں لٹکا ہوا تھا جس میں پانچ تن پاک کا نام تھا، آدم کا نام نہیں تھا، تو اس نے شکایت کر دی کہ میرا کیوں نام ہے. بہت ایکسٹریم، یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب نکالے ہوئے نا. کسی نے گندم کا پھل تھا جی، کسی نے کہا جی کوئی اور پھل تھا جی، کسی نے کہا جی شجرا تھا جی. تو جو شاہ ولی اللہ کی ٹرانسلیشن ہے وہ کہتے ہیں جی آدم نے حکم عدولی کی، بات ختم. کہ خدا نے ایک حرکت سے منع کیا، آدم نے حکم عدولی کی تو آدم کو جنت سے نکال دیا. تو ایسنس میننگ یہ ہے کہ گاڈ کے حکم کی اگر آپ حکم عدولی کرو گے تو آپ اگر پیغمبر بھی ہو تو آپ کو سزا ملے گی. دیٹس اٹ. تو وہ ایسنس میننگ لوگوں تک پہنچاؤ. لوگ پھنس گئے ہیں گندم میں، پھل میں، شجرے میں، جس کی وجہ سے ان میں ڈس یونٹی ہوگی. تو بہت بڑا وعدہ تھا. تو پہلے مسلمانوں میں ایک یونٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی. جب سب ایک میننگ پر اکٹھے ہو جائیں گے، یونائٹ ہو جائیں گے، تو تبھی ایک ایسا مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی، ایک آئیڈیل مسلم سوسائٹی، آئیڈیل مسلم سوسائٹی بنے گی جس میں عدل، عدالت اور توازن ہوگا. عدل مطلب جسٹس، عدالت مطلب اکوالٹی، توازن مطلب بیلنسڈ اکانومی. تب ڈیولپ ہوگی. صحیح ہے جی. سو جسٹس، اکوالٹی اینڈ بیلنسڈ اکانومی اسی وقت ہوگی جب مسلمز ایک سنگل کانسٹیٹیوشن پہ اکٹھے ہو جائیں.
سو جو ڈفرینٹ ٹرانسلیشن ڈیولپ کی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ مفہوم ڈیولپ کیے ہیں، ان کو چھوڑ کے ایک پہ اکٹھا ہو جائے. صحیح ہے جی. بڑی مزدار کرتا بات شاہ ولی اللہ، اور آج کے معاشرے میں تو بڑی، کہ اگر دو مسلمان آپس میں مذہبی اختلاف رکھتے ہیں تو دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کیوں؟ کیونکہ مذہبی اختلاف تو اسلام کے گرینڈ سٹرکچر میں ریلیجیس ڈفرنس تو ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پروفٹ آف اسلام نے خود کہہ دیا تھا کہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا، آج اسلام مکمل ہو گیا. سو ہاں، آپ کے اختلافات پولیٹیکل نیچر کے ہیں، کس کا رولر ہونا چاہیے تھا، کس کو نہیں رولر ہونا چاہیے تھا، کس کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کے اختلاف اکنامک نیچر کے ہیں، ریاست کو زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، ہم خود زکوٰۃ دیں نہ دیں. سمجھ آ رہی جی. آپ کے اختلافات پریکٹسز کی ہیں، پریکٹسز کی نیچر پہ ہیں، ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھنی ہے، کھول کے نماز پڑھنی ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا. تو آپ کے اختلافات آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہیومنس کے بنائے ہوئے، یعنی مسلمس کے بنائے ہوئے. جب آپ کہتے ہیں مذہبی اختلاف ہے تو اٹ مینس کہ آپ اتھارٹی آف گاڈ کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو آپ چیلنج کر کے. تو اسلام کمپلیٹ ہے. یہ آپ کے آپس کے اختلافات، اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک قرآن کے میننگ پہ اکٹھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. ازالت الخفا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اکٹھے ہو جاؤ. تبھی آپ ایک آئیڈیل معاشرہ بنا سکتے ہیں. اس آئیڈیل معاشرے میں ہی مسلم آئیڈینٹی، اس آئیڈیل معاشرے میں مسلم آئیڈینٹی پروٹیکٹڈ ہو جائے گی. لیکن اس آئیڈیل معاشرے میں اکنامک سسٹم بھی اسلام کے پرنسپلز کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اور اسلام کے پرنسپلز کے مطابق اکنامک سسٹم پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ایک افیکٹو اسلامک رول نہ ہو. تو اس اسلامک رول کے لیے وہ لیٹر بھی لکھتا ہے نا جی مسلم رولرز کو کہ آؤ یار اسلامک رول بناؤ، مسلمانوں کو بچاؤ. احمد شاہ ابدالی کو بھی خط لکھا، باقیوں کو بھی کئیوں کو خط لکھا. ایسا ہی ہے نا جی. اور دوسری طرف اس نے پورا اکنامک سسٹم اسلام کا اکنامک سسٹم اس کو بھی ڈیبیٹ کی پوری. اب کل ہم اس کے پھر اکنامک سسٹم کے پوائنٹس دیکھیں گے، اور اس کے پھر جو اس نے لیٹرز لکھے ان کی ریلیونس، ان کا کنیکشن ود پاکستان، جس طرح ہم نے مجدد کا کنیکشن بنایا. سو یاد رکھیں کہ آپ جب بھی یہ ٹیکسٹ بک ٹائپ کی چیزیں پڑھتے ہیں نا ریفارمرز کی، تو زیادہ وہ اسلامیات کا، اسلامک اسٹڈیز کا ٹاپک بن جاتا ہے. اس کو مسلم آئیڈینٹی، مسلم پروٹیکشن، مسلم رول، ان کے ساتھ اسلامک رول ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھنا. کیونکہ انہی کی بنیاد پہ پھر آپ جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، تو تب وہ کنیکٹیوٹی ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی جی. آج کے لیے اتنا ہی، باقی پھر کل دیکھیں گے. صحیح ہے. اور کسی کو شوق ہے جی سورس ٹو ریڈ پوچھنے کا؟ کل بتا دیے جی، کل ہر ایریا کے سورس آپ کو مینشن کر کے کل دے دی ہیں، کہ جو کل بتا دیے سورس انہی میں سے باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں میں. اور ہر ایریا سے میں نے ایک ایک بک کی بتائی ہوئی. اس ایریا کے لیے میں نے آب کوثر بتائی کہ وہ اردو کی کتاب ہے،
لیکن جتنی آپ کو نئے آپ کی کتابیں ملتی ہیں نا، ان سے بہت جو بہتر لکھا ہوا. سو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. آبے کوثر، موجے کوثر، رودے کوثر، 3 کتابیں. تو اس کا جو دوسرا فیز ہے اس میں ہمیں یہ سارے فیز ملتے. نہیں تو یہ ہے نا پولیٹیکل سائنس پیپر 2 میں، تو یہ میرا پیپر 1 میں یا پیپر 2 میں یہ لوگ موجود ہیں. آگے جب ہم اقبال پہ بھی بات کریں گے تو وہ سارا ہم نے اس کی پالیٹکس پہ بات کرنی ہے نا. ہم نے کوئی اسلام ایز اے ریلیجن پہ تو نہیں بات کرنی پاکستان افیئر میں. ہم نے تو اسلام ایز اے کمپلیٹ پولیٹیکل سسٹم جس کو ہم بلیو کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں چاہیے، جس کے لیے ہم نے علیحدہ ملک بنایا. میں سلائڈ شیئر کر دوں گی. جب آپ پاسٹ پیپرز کو بھی دیکھیں نا تو یہ ریفارمر سے ریلیٹڈ جو سوال آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرنا ہے نا بھائی. اگر آپ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے بننے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے تو مجدد اللہ اللہ مجدد سے کروا لو، شاہ ولی اللہ سے اللہ اللہ کروا لو، ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں ہے ہمارے سلیبس میں؟ ہونے کو تو پھر وہ عبد الحق محدث دہلوی ہونے چاہیے تھے سلیبس میں. حدیث کا علم سب سے اوتھینٹک علم عبد الحق محدث دہلوی کا، تو وہ تو نہیں ہے نا سلیبس میں. اچھا جی، آپ کا پاکستان افیئر 7 جولائی. اچھا جی، ایک اناؤنسمنٹ سن لیں. بلکہ میں اگر تو نہیں، اب تو وہ اسکرین چلو گزر گئی ہے. آ جائے گی، میں دیکھ لیتا ہوں. پتا نہیں وہی اسکرین دوبارہ آ جائے گی یا نہیں آئے گی. اگر نہیں بھی آتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. نہیں، وہی آ گئی. یہ اناؤنسمنٹ میں ایک لکھنے جا رہا ہوں یہاں کارنر میں ہی، بلکہ یہیں پہ لکھ دیتا ہوں اوپر نا، یہاں پہ. 3 فیبروری سے لے کے تو کنٹینیوس 15 days ڈیلی جو ہے وہ ہم ایک ٹیسٹ کمپلیٹ جو ہے وہ واحد نے بنا لی ہے اسکریننگ ٹیسٹ. وہ ڈیلی ایک ٹیسٹ ہوگا، اور ہر ٹیسٹ کے بعد ایوننگ میں جو خاص طور پر جنرل ابیلٹی یعنی میتھ اور جنرل ابیلٹی کا پورشن ہے، اس پیپر میں 60 نمبر کا جو وہ پورشن ہے وہ پھر ٹیچر ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ڈسکس بھی کرے گا. 60 نمبر کا جس کو 1.5 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ لگ بھی سکتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں انگلش کا ایک آبجیکٹو اگر آپ کو آتا ہے تو آتا ہے، نہیں آتا تو آپ نے تکا لگانا ہے. پاک افیئر کا آبجیکٹو آتا ہے تو آتا ہے، نہیں آتا تو تکا لگانا ہے. کرنٹ افیئر کا آتا ہے تو تکا لگانا ہے. اسی طرح باقی بھی. لیکن ابیلٹی کے پورشن میں آپ تکا نہیں لگا سکتے. یہ آپ کو سالو ہونا چاہیے. یہ وہ نمبر ہیں جو آنے چاہیے. تو ابیلٹی کا جو ہمارا ٹیچر ہے وہ سارے وہ پھر 60 کے 60 آبجیکٹو وہ آفٹر دا ٹیسٹ ڈسکس کرے گا. اور یہ 15 ٹیسٹ ہوں گے 15 دن. 3 فیبروری سے لے کے ڈیلی آپ ایک ٹیسٹ دے گا. وہ پہلے آپ کو واحد آپ جو بھی گروپ جو لوگ جوائن کریں گے ان کو وہ ٹیسٹ دے گا. اور جب وہ ٹائم اس کا ختم ہو جائے گا اس کی وہ کی آنسر کی شیئر کرے گا. اور اس آنسر کی کے مطابق جو جنرل ابیلٹی والا ٹیچر ہے وہ 60 نمبر کا پورشن وہ پورا پھر اس طرح زوم پہ کلاس لے کے اس کو وہ ڈیلی ڈسکس کرے. تو بہت ہوتی ہیں، یعنی 15 دنوں کا مطلب ہوا 200 ضرب 15 کو 3000 کے آبجیکٹو، اور 60 ضرب 15 تو تقریباً اس کے 800 کے قریب آبجیکٹو، آپ کے 800 900 کے قریب آبجیکٹو تو صرف جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی. اور اس میں جو بھی میرا رجسٹر اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ایک سبجیکٹ میں یا 2 میں ہے، اس کی ٹوٹل فیس 15 ٹیسٹ along with ڈسکشن وہ صرف 2000 ہوگی جی.
only 2000. ویسے تو اکیڈمیاں ان سارے کاموں کے 20 20 25 25 30 30 ہزار. تو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. ویسے اگر کوئی باہر سے جوائن کرے گا تو اس کے لیے 3000 ہوگی. سو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس فیسیلیٹیٹ ہو جائیں, ان کی ایک پریکٹس ہو جائے, سو دیٹ کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ منی میکنگ بھی وہ نہیں ہے. ابلٹی کا ٹیچر ڈیلی اس نے 60 آبجیکٹو جب کروانے ہیں, ان کی پریکٹس یعنی ان کی ڈسکشن کرنی ہے, تو اس نے اچھے خاصے پیسے لے لینے ہیں. سب ٹیچرز نے جنہوں نے پیپر بنایا ان کو بھی ہم نے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اماؤنٹ. تو یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ڈیلی ایک پیپر یہ ہم نے انشاءاللہ 3 فروری سے جو ہے وہ اس کو شروع کر دینا, ڈیلی ایک پیپر, تاکہ وہ اسٹوڈنٹس 15 دن اس